بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسوہ اسلامک وزڈم کے تحت پیش کیے جانے والے سیرت النبی کورس کے تعارفی سیشن میں۔ یہ کورس صرف ایک تعلیمی سلسلہ ہی نہیں بلکہ ایک ایسا روحانی سفر ہے کہ جو ہمیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے جوڑتا ہے، تاکہ ہم جان سکیں کہ ان کی زندگی کے مختلف مراحل، بچپن، جوانی، نبوت، ہجرت، غزوات اور آخری ایام، معاشرت اور لوگوں کے ساتھ میل جول، تاکہ ہم ایک کامیاب زندگی گزار سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، دعوت کا طریقہ، انسانیت کے ساتھ سلوک، خواتین کے ساتھ، بچوں اور غیر مسلموں کے ساتھ کیا برتاؤ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ معرفت مصطفیٰ ہی وہ ایسا چراغ ہے جو ہمیں اللہ کے بہت قریب کر دیتا ہے، اور تب ہی ہم دین کو صحیح معنوں میں سمجھ سکیں گے اور اس پر عمل کر سکیں گے۔ قرآن پاک میں بھی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک بہترین نمونہ ہے۔ یہ سیشن صرف ایک تعارف ہے، اس کے بعد سیرت النبی کے مکمل دروس شروع ہوں گے اور آپ کو آسان زبان میں سیرت النبی کی مکمل وضاحت کی جائے۔ آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانیے، سمجھیں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور اس مبارک سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے۔ اسوہ اسلامک وزڈم کے ساتھ جڑیں اور اس کو اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں۔ اس سیرت النبی کے حوالے سے جو پہلا سبق ہے وہ شروع کرتے ہیں، جس میں آج ہم آپ کو مختصراً عرب کا محل وقوع بتائیں گے۔ اور جو ہم نے سیرت النبی کے لیے کتاب مختص کی ہے، جو ہمارے کورس کا حصہ ہے، وہ الرحیق المختوم ہے۔ الرحیق المختوم مولانا صفی الرحمن مبارک پوری، ایک انڈیا کے عالم دین ہیں، یہ ان کی کتاب ہے اور عالمی ایوارڈ یافتہ کتاب ہے، جس میں تمام دنیا کے مصنفین نے حصہ لیا تھا، اور یہ کتاب مولانا صفی الرحمن مبارک پوری نے سیرت کے حوالے سے لکھی تھی، اور اس کتاب کو عالمی ایوارڈ ملا۔ سیرت النبی در حقیقت اس پیغام ربانی کے عملی پرتوں سے عبارت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی جمعیت کے سامنے پیش کیا تھا، اور جس کے ذریعے انسان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں اور بندوں کو بندگی سے نکال کر خدا کی بندگی میں داخل کر دیا تھا۔ چونکہ سیرت طیبہ کی مکمل صورت گری ممکن نہیں جب تک کہ اس پیغام ربانی کے نزول سے پہلے کے حالات اور بعد کے حالات کا تقابل نہ کیا جائے۔ اس لیے اصل بحث سے پہلے پیش نظر باب میں اسلام سے پہلے کی عرب اقوام اور ان کے نشو و نما کی کیفیت بیان کرتے ہوئے ان حالات کا خاکہ پیش کیا جا رہا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی۔ عرب کا محل وقوع اس میں آگے آ رہا ہے کہ عرب کے لغوی معنی ہے صحرا اور بے آب و گیا زمین۔ عہد قدیم میں یہ لفظ جزیرہ نماء عرب اور اس میں بسنے والی اقوام پر بولا گیا ہے۔ عرب کے مغرب میں بحیرہ حمرا اور جزیرہ نماء سینا ہے، مشرق میں خلیج عرب اور جنوبی عراق کا ایک بڑا حصہ ہے، جنوب میں بحیرہ عرب جو در حقیقت بحیرہ ہند کا پھیلاؤ ہے، شمال میں ملک شام اور کسی قدر شمالی عراق ہے ان میں سے بعض سرحدوں کے متعلق اختلاف بھی ہے۔ کل رقبے کا اندازہ 10 لاکھ سے تقریباً 13 لاکھ مربع میل تک کیا گیا ہے۔ جزیرہ نماء عرب طبعی اور جغرافیائی حیثیت سے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اندرونی طور پر ہر 4 جانب سے صحرا
اور ریگستان سے گھرا ہوا ہے، جس کی بدولت یہ ایک محفوظ قلعہ بن گیا ہے۔ بیرونی قوموں کے لیے اس پر قبضہ کرنا اور اپنا اثر و نفوذ پھیلانا سخت مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قلب جزیرۃ العرب کے جو باشندے عہد قدیم سے اپنے جملہ معاملات میں مکمل طور پر آزاد اور خود مختار نظر آتے ہیں، حالانکہ یہ ایسی دو عظیم طاقتوں کے ہمسایہ تھے کہ اگر یہ ٹھوس قدرتی رکاوٹ نہ ہوتی تو ان کے حملے روک لینا باشندگان عرب کے بس کی بات نہیں تھی۔ بیرونی طور پر جزیرہ نما عرب پرانی دنیا کے تمام معلوم بر اعظموں کے بیچوں بیچ واقع ہے اور خشکی اور سمندر دونوں راستوں سے ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس کا شمال مغربی گوشہ بر اعظم افریقہ میں داخلے کا دروازہ ہے اور شمال مشرقی گوشہ یورپ کی کنجی ہے۔ شمالی مشرقی گوشہ یورپ کی کنجی ہے۔ مشرقی گوشہ ایران، وسط ایشیا اور مشرق بعید کے دروازے کھولتا ہے اور ہندوستان اور چین تک پہنچتا ہے۔ اس طرح ہر بر اعظم سمندر کے راستے میں جزیرہ نما عرب سے جڑا ہوا ہے اور ان کے جہاز عرب بندرگاہوں پر براہ راست لنگر انداز ہو رہا ہے۔ اس جغرافیائی محل وقوع کی وجہ سے جزیرۃ العرب کے شمالی اور جنوبی گوشہ مختلف قوموں کی ہماج گاہ اور تجارت و ثقافت و فنون اور مذاہب کے لین دین کا مرکز رہ چکا ہے۔ مورخین نے نسلی اعتبار سے عرب کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، عرب باحدہ، یعنی وہ عرب جو قدیم عرب قبائل اور قومیں جو بالکل ناپید ہو گئی ہیں اور ان کے متعلق ضروری تفصیلات بھی دستیاب نہیں، مثلا عاد، سمود، تسم، عمالقہ وغیرہ۔ اور عرب عربہ، یعنی وہ قبائل عرب جو یارب بن یشب بن قحطان کی نسل سے ہیں، انہیں قحطانی عرب بھی کہا جاتا ہے۔ اور عرب مستعربہ، یعنی وہ عرب قبائل جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، ان کو عدنانی عرب بھی کہا جاتا ہے۔ عرب عربہ یعنی قحطانی عرب کا اصل گہوارہ ملک یمن تھا، یہی ان کے خاندان اور قبیلے مختلف شاخوں میں پھوٹے پھلے اور بڑھے۔ ان میں سے 2 قبیلوں نے بڑی شہرت حاصل کی۔ حمیر، جس کی مشہور ساکھ زید الجمہود، قزا اور سکاسک ہیں، اور کہلان، جس کی مشہور شاخیں ہمدان ہیں، طبعی، مزہج، کندہ، لخم، جذام، اوس اور خزرج اور اولاد جفنہ ہیں، جنہوں نے آگے چل کر ملک شام کے اطراف میں بادشاہت قائم کی اور آل غسان کے نام سے مشہور ہوئے۔ عام کہلانی قبائل نے بعد میں یمن چھوڑ دیا اور جزیرۃ العرب کے مختلف اطراف میں پھیل گئے۔ ان کے عمومی ترک وطن کا واقعہ سیل عرم سے کسی قدر پہلے عرب حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، جو کہ عراق کے شہر اور کے باشندے تھے۔ یہ شہر دریائے فرات کے مغربی ساحل پر کوفہ کے قریب واقع تھا۔ اس کی کھدائی کے دوران جو چیزیں برآمد ہوئی ہیں، ان سے اس شہر کے متعلق بہت سی تفصیلات منظر عام پر آئی ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی بعض تفصیلات اور باشندگان ملک کے دینی اور اجتماعی حالات سے بھی پردہ ہٹ۔ یہ معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے شہر حزان تشریف لے گئے تھے اور پھر وہاں سے فلسطین جا کر اسی کو اپنی پیغمبرانہ سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا اور دعوت و تبلیغ کے لیے یہیں سے اندرون بیرون ملک کا سفر کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام مصر تشریف لے گئے اور فرعون نے آپ کی بیوی حضرت سارہ کی کیفیت کے بارے میں جب سنا
تو وہ بدنیت ہو گیا، لیکن اللہ رب العزت نے اس کی ایسی گرفت کی کہ وہ ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ جب اس کی ایسی گرفت ہوئی اور اس ہاتھ پاؤں مارنے لگا تو حضرت سارہ سے بہت متاثر ہوا، اور اس نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا۔ بعض مورخین نے اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ حضرت ہاجرہ جو ہے وہ لونڈی تھی، لیکن جو علامہ صفی الرحمن مبارک پوری نے اس کا حوالہ جو دیا ہے اپنی کتاب میں تاریخ رحمت للعالمین کا، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ لونڈی نہیں تھی بلکہ آزاد تھی اور فرعون کی بیٹی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور سارہ کو اپنے ساتھ لے کر فلسطین واپس تشریف لائے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ کے بطن سے ایک فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا۔